چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تقاریر میں اداروں پر الزامات اور دھمکیوں کا معاملہ۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر براہ راست دکھانے پر پابندی عائد کر دی۔ اعلامیہ جاری۔ پابندی پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت ریاستی اداروں کو دھمکیاں دینے اور ان پر الزامات لگانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ چینلز ان کی ریکارڈ کی گئی تقریر نشر کر سکتے ہیں۔ پیمرا کا اعلامیہ۔ اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ سارے فضلو کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، رانا ثناء اللہ، ان سب کے اوپر ہم کیس کرنے لگے ہیں۔ شہباز گل نے جس طرح اس کو اٹھایا، 2 دن جو تشدد کیا، اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ بولے کہ شہباز گل پر کیس ہو سکتا ہے تو ان کے خلاف بھی کیس کیا جائے۔ زرداری، فضل الرحمان، مریم نواز تو اس سے بھی سخت باتیں کر چکے ہیں۔ شہباز گل پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تشدد کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مجسٹریٹ صاحبہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ عدلیہ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ کہتی ہیں کہ فارن ایجنٹ عمران خان پاکستان اور اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ قومی اداروں اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے عوام کو تشدد، لاقانونیت، بغاوت اور فساد پر اکسا رہے ہیں۔ عمران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ خاتون میجسٹریٹ اور آئی جی کو دھمکی دینے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان کی تقریر پر رد عمل۔ کہتے ہیں عمران خان کو کار سرکار میں مداخلت، دھمکیوں پر قانون کو جواب دینا ہوگا۔ ان کی دھمکی کو ساری دنیا نے براہ راست دیکھا۔ اب قانون کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قانون پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان جنگل بن جائے گا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے والوں کو قانون سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ تاریخ کے حادثات سے چھوٹا انسان بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو وہ شخص بڑا نہیں ہو جاتا، اس کی اوقات بہت کم بدلتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے عمران خان کی تقریر پر رد عمل۔ ٹویٹ میں بولے، یہ شخص وزیر اعظم رہا ہے اور سرکاری افسران اور خواتین کو دھمکیاں دیتا ہے۔ بڑے عہدے بڑے آدمی نہیں بناتے۔ پی ٹی آئی شہباز گل کے حق اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کے خلاف سڑکوں پر۔ عمران خان کی قیادت میں شہر اقتدار میں ریلی، پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام 0 پوائنٹ سے شروع ہونے والی ریلی F9 پارک پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی احتجاج کیے گئے۔ شہباز گل کا پیمز ہسپتال میں علاج جاری۔ پی ٹی آئی رہنما کے علاج معالجے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل ہوگا۔ میڈیسن، جنرل سرجری، پلمونولوجی، میڈیکل آئی سی یو کے ڈاکٹرز بورڈ میں شامل۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر میڈیسن شفاعت رسول میڈیکل بورڈ کے سربراہ مقرر۔ ذرائع کے مطابق 4 رکنی بورڈ شہباز گل کا علاج معالجہ اور میڈیکل رپورٹ تیار کرے گا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں، بے شک وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جائیں، سعد رفیق ہو جائیں، خواجہ سعد رفیق نے ٹارچر کے اوپر بات کی ہے، اور ڈاکٹر شیریں مزاری، یہ 3 لوگ فیصلہ کر لیں کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور وہ سارا اس کو دیکھ لیں، تو یہ بہت بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اسی پولیس کو کہیں جس بیچارے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ پولیس کیا ہے، اسلام آباد کی پولیس کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔
शहबाज गिल पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक कर चुके, किसने तशद्दुद किया, किसके कहने पर तशद्दुद किया गया, पता चलना चाहिए। आला अदलिया तशद्दुद के खिलाफ बात नहीं करेगी तो मातहत कैसे करेगी? फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि जिन लोगों ने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया उनकी शक्लें सामने आने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुहज़्ज़ब अंदाज में केसेस किए, ये सब लोग PTI की तरह अदालत का सामना करें। इंसान से गलती हो जाती है, सफाई का मौका दिया जाए। शहबाज गिल से मुतालिक बहुत दर्दनाक मालूमात मिली। लोगों ने इनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। शिबली फराज बोले, इस्लामाबाद पुलिस और IG का रवैया किसी से पोशीदा नहीं। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट झूठ है। वफाकी हुकूमत और PIMS इंतजामिया रिपोर्ट तब्दील करवा रहे हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं शहबाज गिल से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। शहबाज गिल पर तशद्दुद की शहादत पर बयान कलमबंद करवाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के इश्तिहार का मामला। PTI रहनुमाओं की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होने का फैसला। फवाद चौधरी, शेरी मजारी और अली नवाज शहादत के लिए पुलिस के रूबरू पेश होंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के शवाहिद भी पेश करेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात। IG इस्लामाबाद की निगरानी में तशद्दुद से मुताल्लिक पुलिस इंक्वायरी शुरू। शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब के कहने पर वो स्क्रिप्ट पढ़कर ARY के ऊपर स्क्रिप्टेड बीपर दिया, जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा पड़ा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। उस मुकदमे की वजूहात से नज़र हटाने के लिए एक प्रोपोगेंडा जारी है, और वो प्रोपोगेंडा क्या कहता है कि वो प्रोपोगेंडा जारी है कि जी तशद्दुद हो गया, वो प्रोपोगेंडा जारी है कि जिनसी तशद्दुद हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब शहबाज गिल की 1 घंटा पहले की वीडियो सामने ले आई। बोली कि शहबाज गिल वीडियो में हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, ये कैमरे के सामने एक्टिंग करने लग जाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से इदारों के खिलाफ बयान दिलवाए। शहबाज गिल से मंसूब वीडियो चकवाल की है, जाली वीडियो चलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, केस अदालत में है। FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। पाक फौज और आर्मी चीफ से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले मजीद अकाउंट्स पकड़े गए। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वाला मोहम्मद नवीद अफजल PTI का कारकुन है। मोहम्मद नवीद अफजल ओवरसीज पाकिस्तानी और झंग का रिहायशी है। मुल्तान के मुबीन हैदर के भी सच उगल दिया। कानून हरकत में आते ही तमाम गुमराहकुन मुहिम के पर्दे चाक। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अतातारड़ उवैस लगारी और राना मशहूद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। अतातारड़ बोले कि पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई। किसी के खिलाफ सबूत है तो जरूर कार्रवाई करें। इमरान खान बगैर दरख्वास्त दिए मुल्जिम शहबाज गिल से मिलने चले गए। 25 मई को PTI कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर बोले, पंजाब असम्बली में तशद्दुद, तोड़ फोड़ और मावराए कानून सरगर्मियों पर 11 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्च वारंट के साथ उनकी गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई कर रही है। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत कई अजला के अफसरान को हटाया गया। 30 इंस्पेक्टर्स मुअत्तल, नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के नर्ख और बिलों के जरिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स कलेक्शन पर जायजा इजलास। बिजली बिलों के जरिए दुकानदारों पर फिक्स्ड सेल्स टैक्स को मुत्तफ़िक़ा शरह से ज़ायद लागू करने पर इंक्वायरी का हुक्म। शहबाज शरीफ बोले कि टैक्स वसूली पर फैसले के वक्त ताजरों के नुमाइंदगान को मुशावरत में शामिल किया जाए। मुतल्लिक़ा वज़ारतें और हुकाम फौरी तौर पर बिजली के नर्खों में कमी का मुअस्सर तरीक़ाकार वज़ा करें।
بارشوں کے پیش نظر جام اس وقت کی اطلاعات جو ہے 25 ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا موجود ہے کہ بلوچستان کی سنگین متاثر ڈسٹرکٹس ہیں. بڑا افسوس ہمیں ہوا اور ہم نے یقیناً اس دکھ کی بھرپائی نہیں. بارشوں سے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا. موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے, اس سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے کوشاں ہیں. وفاقی وزیر شازیہ مری کی پریس کانفرنس, بولی کہ ایک ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کی سربراہی احسن اقبال کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین تک امدادی رقم پہنچائی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ, پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی انتظامیہ کو متاثرین کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت. بولے کہ پہاڑوں سے اگر کوئی ریلا آئے تو انتظامیہ کو آگاہ کریں. بارش کے بعد برساتی نالوں پر کراسنگ کے لیے مشکلات ہیں, برجز کا جائزہ لیں گے. ہمیں لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے. بارش کے نقصانات اور لوگوں کے مسائل دیکھ کر ان کے حل پر کام کریں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ حیدرآباد کی کارروائی. بالی ووڈ مال کے قریب برساتی نالے پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. برساتی نالے پر تجاوزات کی نشاندہی شرجیل میمن کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کی گئی. نالے پر قائم تجاوزات برساتی پانی کی نکاسی میں بڑی رکاوٹ تھی. شرجیل میمن بولے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو, تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے انڈر پاسز, اس وقت 2 انڈر پاسز برا حال ہے. ادھر پانی اب کی بار اس طریقے سے جمع نہیں ہوا, لیکن جو روڈ تھی اس کا برا حال ہے. اس کو روڈ کی کارپیٹنگ ریڈو کرنے ہم جائیں گے. اسی طریقے سے نیپا پہ سفاری پارک کے سامنے جو پرابلم ہے اس کو کے ایم سی انشاءاللہ کرے گی, وہ پیسے ہمیں ریلیز کر دیے جائیں گے. ہمیں منفی سیاست سے باہر آنے کی ضرورت ہے. بارش کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ مشکل سے گزرے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ بارشوں میں میونسپل اداروں نے مل کر کام کیا. سیوریج کے مسائل ہمارے لیے چیلنج رہے ہیں, آج بھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں. سڑکوں کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے بھی درخواست کی کہ صورتحال میں وفاق کا بھی ساتھ دے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈر بلوچستان کو ٹیلیفون. بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کی. بلوچستان حکومت کی مدد کے لیے فوج تمام تر اقدامات اٹھائے. ہنگامی بنیادوں پر سول انتظامیہ کی مدد کی جائے. سپاہی سالار کی ہدایت. جنرل قمر جاوید باجوہ بولے کہ پاک فوج اس مشکل وقت میں سیلاب متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے. کون سا کاروبار کریں, سرمایہ کاری کہاں اور کتنی کریں, آج سب کچھ جان لیں. اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ٹیکنالوجی سے متعلق ایک روزہ کانفرنس. نئے کاروبار کا آغاز کرنے والوں اور کامیاب بزنس مین کے ساتھ شراکت داری کا سنہری موقع لایا ہے 92 ڈسٹرپ. کیپٹل ٹی وی ایونٹ میں بطور میڈیا پارٹنر خدمات انجام دے رہا ہے. ایک عہد کا خاتمہ. بلبل پاکستان چل بسیں. پاکستان کی عظیم گلوکارہ اور پلے بیک سنگر نیرہ نور انتقال کر گئیں. خاندانی ذرائع کی تصدیق, وہ پچھلے چند دنوں سے بیمار ہونے کے سبب زیر علاج تھیں. ان کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. نیرہ نور نے ملی نغموں سمیت پاکستانی فلموں کے لیے سینکڑوں گانے گائے, جبکہ پاک و ہند میں غزل کے دلدادہ لوگوں کے لیے لاتعداد موسیقی کی محفلوں میں انہوں نے اپنی آواز سے شعروں کو زندگی بخشی. اور فرانس میں ہونے والی اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کو مصر نے 2-1 سے شکست دے دی. پاکستان کے پاس موقع تھا کہ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے انڈیویجول ٹائٹل کو جیت جاتا. ٹاپ سیٹ حمزہ خان بھی سیمی فائنل میں ہار گئے.